अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं शारिक हुसैन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मेरा हक ऑफिशियल। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनकी खिदमत वो आपको इस इंटरव्यू में बताऊँगा। आज मेरा इनके पास आना और इनका टाइम मेरा देना ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा और मेरे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र है, क्योंकि मैं आज ऐसी महान लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। और मेरा जो ख्वाब था कि यार हम क्यों ना ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें जिनके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो क्या कंट्रीब्यूशन है, आज मेरे साथ मौजूद हैं लीगल हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर मजे हुए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये AIG-3 के ये मिलिट्री के ये जो काम कर रहे हैं, पुलिस जो काम कर रही है वो स्ट्रीट क्राइम पे आज जो हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है एक्सपोज। तो हम देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि सर किस तरह पुलिस का किरदार है और किस तरह लोगों को अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम एपिसोड करने का मकसद है कि किस तरह पुलिस की और आवाम की दोस्ती किस तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी जी। सर आज एपिसोड के मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लगता है कि पब्लिक की और पुलिस की दोस्ती होना लाजमी है। बिल्कुल। क्या राय देंगे आप? देखिए, पुलिस और पब्लिक की दोस्ती है तो हर इलाके में थाने बने हुए ना। अगर दोस्ती नहीं होती तो पुलिस स्टेशन कैसे बनते हैं, समझ ना, थ्रू आउट सिंध में। तो पुलिस और आवाम की तो दोस्ती इसलिए है कि हम आवाम तकलीफ में होती है तो उसको सिर्फ एक पुलिस का शेल्टर मिलता है जो उसकी तकलीफ को रफा दफा करती है, उसको उसकी जो ग्रीवेंसेस होती है उसको वो रेमेडी देती है, रिलीफ देती है। लिहाजा पुलिस और आवाम का बाहम ताल्लुक जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्योंकि कराइएगा, आपका ये माशरे का अहम रुकन है जी। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाइएगा, जो मैंने कुछ इंट्रो के अंदर मैं नहीं बता सका क्योंकि आपकी मैंने बारे में सुना था, लेकिन मैं सबसे ज़बरदस्त मैं आवाम के सामने बात कहना चाहूँगा। मैंने आपको एक टेक्स्ट किया, मैंने सर मुझे आपसे मिलना है और इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आपने मुझे बोला बेटा मैं आपको कल बताता हूँ, और कल मैंने फ़ोन किया, आपने बेटा आ जाओ। तो एक इतना बड़ा नाम आवाम के साथ इतनी जल्दी आपका मेरे साथ अट्रैक्शन हो जाना, हमारा आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त लगा। देखें, ये फलाई काम है। मीडिया इस दौर में एक किस्म का वाल है, इसको आप सेफ वाल भी समझ लें, नेगेटिव वाल भी समझ लें और प्लस पॉइंट भी समझें। अगर एडिटर्स, जर्नलिस्ट और मीडिया वाले मुहब्बे वतन हैं तो हमें यकीन है कि वो अच्छी बातें लोगों को बताएंगे, कन्वे करेंगे, जिससे आवाम में और इदारों में बाहम तसादम नहीं होगा बल्कि दोस्ती का माहौल पैदा होगा। नहीं, नया दौर तो है और अच्छा मजबूत माहौल पैदा होगा। वो अपने मामलात को लोगों को बताएंगे। आज से 20-25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, उस ज़माने में अमन कमेटियाँ होती थी, इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे, तो हर अमन कमेटी का एक बंदा एक थाने का को रिप्रेजेंट करता था, उसका नुमाइंदा होता था। SP लेवल पे भी वो जाता था, DIG लेवल पे जाता था। अपने इलाके के मसाइल जो होते थे, डोमेस्टिक मसाइल और जितने भी होते थे, पुलिस को बताता था, फिर पुलिस आगे उसको सॉल्व करती थी थ्रू काउंसलर जो भी है, उस हिसाब से जो उनका पैटर्न होता था। तो पुलिस और आवाम और जो पब्लिक लीडर्स हैं, इनका हमेशा से रब्ता रहा है। अब ये कि पब्लिक लीडर अवामी मसाइल से या क्राइम के बारे में पुलिस को अवेयरनेस नहीं देता, तो पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको कंट्रोल करती है। जैसे गुटखा है, माफिया है, नारकोटिक्स के मामलात हैं और इलीगल ट्रैफिकिंग है, इन सब को पुलिस देख रही है। लेकिन अगर इस माहौल में अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको प्रॉपर अवेयरनेस दें, क्योंकि वो आवाम में रहते हैं, उनको पता है कि मोहल्ले का कौन बच्चा चोर है, कौन डकैत है। और अभी लास्ट टाइम, अभी मैं आपको मात्रा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल एक कराची के अंदर आज ही की खबर दे रहा हूँ कि लियारी से 6 साल बच्चे की बोरी से लाश मिली है जी। अब ये जो लाश मिली है उसका जो जिस पर शक शुबे की सूरत पर कार्रवाई की जा रही है वो एक पड़ोसी है जी। तो ये क्राइम छुपे हुए क्राइम है, ये हाईलाइट नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं कि पुलिस इसके ऊपर कैसे, जैसे इलाकी सतह पर जो क्राइम हो रहा है, ये बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं और ये इनकी शरह बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम कैसी होगी सर? देखिए, रोकथाम है तो क्राइम नहीं हो रहा ना, वरना हर घंटे में बहुत सारे क्राइम होते हैं। लेकिन अल्लाह के करम से अब जो पुलिस का मैकेनिज़्म है इस दौर में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हर इलाके में पहले एक SP होता था, अब हर इलाके में SP कंप्लेंट भी है, SP इन्वेस्टिगेशन भी है और SP एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो 3 यूनिट जो हैं फाल हो चुके हैं पुलिस के, हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और इसी वजह से क्राइम की शरह बहुत कम हो चुकी है।
اور کرائم تو پارٹ آف سوسائٹی ہے. تو دیکھو چور کو آپ چوری کرنے سے روک نہیں سکتے ہاں, اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. دے آر رننگ بوتھ. جی لیکن سر کرائم پہ کنٹرول تو کر سکتے ہیں ہم. کنٹرول ہے نا, اب کیا کتنا کنٹرول کریں گے. گھر گھر جو واقعات ہو رہے ہیں, جو پرسنل ڈسپیوٹ پہ مرڈر ہو رہے ہیں, جی جی ذاتی دشمنی پہ مرڈر ہو رہے ہیں, جی ان کا تو پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مرڈر جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ دیکھیں کتنا کنٹرول ہو گیا. یہ وہ تو سر وہ ابھی نہیں ہے. اب جو لاش کی بات کریں نا آپ, بہائنڈ سم ڈومیسٹک افیئرز ہوں گے اس کے پیچھے, کچھ اور معاملات ہوں گے اس مرڈر کے پیچھے. لیکن جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی کراچی کے اندر, وہ میں سمجھتا ہوں 200% کنٹرول ہو چکی ہے. سر اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن شودا کا بھی ہے اس کے اندر. ہر سیکیورٹی ادارے والے, پولیس شودا کی جو خدمات ہیں وہ تو آن بورڈ ہیں بالکل, اور پولیس شودا کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا رہا جیسے کرنا چاہیے میرے نزدیک. سمجھے نا, ان کو بھی کہ بچوں کو بھی شہید کوٹے میں نوکری کے لیے ٹیسٹ کی لائن میں بیٹھنا پڑتا ہے, سمجھے نا, اور انٹرویوز دینے پڑتے ہیں. تو یہ چیز کم سے کم میں آپ کے حوالے سے بولوں گا, ان کو ان چیزوں سے ایگزمپٹڈ کیا جائے. ان کے باپ نے بہت بڑا ٹیسٹ دے دیا ہے, قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے, سمجھے نا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی. ارے سر ایک چھوٹے سی میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا جو کہ بہت بڑی بات ہے. جی, کرائم کی روک تھام, جیسے آپ بتا رہے ہیں کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. رینجرس نے بڑی یہاں پر زبردست کارروائیاں کری, سیکیورٹی اداروں نے یہاں پر امن کراچی کا بحال کرنے میں سب کی شودا کی بڑی ہوتی. لیکن سر ایک دفعہ پھر سے یہ جو روز آپ خبریں سنتے ہیں کہ پڑوسی کی وجہ سے, فلانے کی وجہ سے موبائل چھیننے کی وارداتیں, یہ آئے دن ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کنٹرول کیسے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح کا آپ نے بتایا, آپ اے آئی جی, فارمر اے آئی جی, سی پی او لیگل تھی رہا, اے آئی جی لیگل تھی رہا, اور اس زمانے میں جس طرح آپ نے کنٹرول کیا تھا, اب اینٹی ٹیررسٹ کے معاملات بھی دیکھتا رہا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے معاملات بھی دیکھتا رہا, فورس شیڈول بھی دیکھتا رہا, ایس پی ملٹری بھی رہا. آپ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, اب میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کیس بھی دیکھتے ہیں. سر اب کرائم کا ریشو بڑھتا تو ہے, لیکن اب بڑا سنگین, بیٹا باپ کو مار رہا ہے, باپ بیٹی کو مار رہا ہے. اب ایسا سنگین سر نوعیت, اب میں اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن ایک بات, پولیس کو تو یہ جب اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہوگی, اس کو جب کیس کو سالو کرنے آتے ہوں گے, تو بہت ساری چیزیں پولیس بھی حیران ہوتی ہے, بھائی ایسے ہی یہ کام ہی ہمیں کرنا. دیکھیے مورل ایتھکس جو ہوتی ہے نا, وہ آدمی کو اپنے گھر سے ملتی ہے یا اچھے ایٹماسفیئر معاشرے سے ملتی ہے. اب ہمارا پاکستان کا جو مورل ایتھکس ہے نا بہت ہائی ہے, اس کو آپ کمزور نہ سمجھیں. دیکھیں ہر جگہ مسجد ہے, نماز کا اہتمام ہے, حافظ قرآن ہیں, دینی مدارس ہیں ہر اسکول آف تھاٹ کے. لہٰذا ان کی موجودگی میں اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے, شیطان ہے, ابلیس ہے, جو ان تمام انسٹیٹیوشنس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو صحیح راست پہ نہیں لا رہا. یقیناً وہ کسی یہودی لابی کا, کسی لادینی قوت کا ایجنٹ ہے, اور جو ملک کی ایجنسیوں کو کمزور کرنے کے لیے کبھی ڈومیسٹک کرائم کرتا ہے, کبھی سنیپنگ کرتا ہے, کبھی کڈنیپنگ کرتا ہے, کبھی موبائل چوری کراتا ہے. تو یہ فارمر لوگوں کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک لابی ہے جو پورے اداروں کی ریپوٹیشن کو, ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو بھی ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوت بن چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایران کا معاملہ تھا, امریکہ کا معاملہ تھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ قائد اعظم نے ہزاروں سال پہلے جب پاکستان بنایا تھا تو اس نے کہا تھا ایسی فلائی مملکت ہے جو پوری اسلامی مملکت کو ریپرزینٹ کرے گی. اور تو دنیا, قائد اعظم کی بات سچی ثابت ہوئی کہ پاکستان عوام کی لیڈرشپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ واحد اسلامی فلاحی مملکت ہے تو پاکستان ہے جو سب کے لیے کھڑا ہے. اور سپر پاور کیسے, جو بھی اسلامی ملک اس کو پکارے گا اس کے لیے کھڑا ہے. سر اس میں آپ دیکھیں ہماری حکومت پاکستان کا بڑا کردار ہے, اور سب سے بڑا کردار ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. بالکل, انہوں نے امن کا معاہدہ, امن کا ایک ایسا کا پرچار کیا. دیکھیں اب ہمارے پڑوسی ہیں, اب وہ ہم پر کوئی ایک سوچتا ہے نا تو 10 بار سوچتے ہیں وہ لوگ کہ ہم کچھ کرتے ہیں, اس کا رسپونڈ ہمیں پاکستان کیا کرے. اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا نا, آپ کا لیڈر نڈر کہ نہیں ہے نامت اقبال پشتے ویرا سے بڑی نمو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. تو ہمارے ہاں تو ہر بچہ فیلڈ مارشل ہے, سید محمد عاصم منیر ہے, لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو نظر آ جائے گا. بالکل سمجھ گئے نا سر. آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ پولیس آفیسر بڑا زبردست دبنگ کام کر رہا ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اس سے ملوں, اور ہو سکتا ہے جو آپ نے جو خدمات, آپ نے جو سندھ کے لیے آپ سی پی او سندھ میں آپ تھے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار میں ان سے اگر ملنا چاہتا ہوں، یار یہ بندہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، آپ کی نظر میں کوئی ایک ایسا پولیس آفیسر؟ دیکھیے میرے نزدیک ہر پولیس آفیسر قابل احترام ہے اور وہ باعث عزت ہے، کیونکہ وہ اس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے. یہ یونیفارم کسی زکوٰۃ و خیرات میں اس کو نہیں ملی ہے، یہ اس نے لیبر کی ہے، محنت کی ہے، تب اس کو یہ ملی ہے. جس گریڈ کی بھی یونیفارم ہے، چاہے وہ پی ایس پی لیول کی ہے، چاہے کانسٹیبل کی ہے، اے ایس آئی کی ہے، سب انسپیکٹر کی ہے، ڈی ایس پی کی، ایس پی ہے، یہ تمام اس کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اس نے وہ یونیفارم پہنی ہے. اس کو خود پتہ ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نو اینی پرسن ٹیچ ہم، وہ خود ایک ٹیچ کرتا ہے معاشرے کو. لہٰذا پولیس افسر کا کردار ہی ایک ایسا مثالی کردار ہے کہ جو ہر بچے کو کہتا ہے کہ میں بھی پولیس افسر بنوں، میں بھی معاشرے کی ایک اکائی میں شامل ہو جاؤں، تاکہ پولیس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا ستون ہے معاشرے کا. سر میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ کس کہنا چاہیں گے، ایک اویئرنیس کے طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح کی ایک آن لائن سروس ایپ بن چکی ہیں جی کرائم کو کنٹرول کرنے کی، لوگوں کو نہیں پتا. اچھا لوگ کتراتے ہیں تھانے جانے سے، لوگ کمپلین کرنے میں کتراتے ہیں، لیکن آج کل بڑا جدید ایک کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. جی جی کوئی آسان فارمولہ بتائیں کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو آسانی یہ لگے کہ اگر کوئی اپنے پاس مشکوک کوئی دیکھتے ہیں، کچھ سے کرتے ہیں، تو وہ کس طرح کنیکٹیوٹی کرے، کس طرح پولیس سے رابطہ کرے، یا وہ کرائم پہ، کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست کردار، کیونکہ ہر جگہ پولیس تھوڑی آ سکتی ہے، کچھ علاقائی سطح پہ کچھ شہریوں کا بھی حقوق ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. وہ بھی اپنا فرض ادا کریں. بالکل کریں. ہر پاکستانی پہ کچھ فرض بھی ہیں بالکل. اور کچھ اس کے رائٹ بھی ہیں. جی. لیکن ہم اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، اپنے حق کی بات کرتے ہیں کہ پولیس نے تعاون نہیں کیا. لیکن اپنا فرض یہ ہے کہ اگر میں بندہ نان نیشنل نظر آ رہا ہے، انلیگل ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہا ہے، تو اٹ از آور مورل ڈیوٹی، نیشنلزم کے تحت ہماری ڈیوٹی ہے، محب وطن ہونے کے ناطے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم امیدواروں کو جن کی ڈیوٹی میں چیز شامل ہے کہ ایسے لوگوں کا سدباب کریں، وہ ان کو ان کی انفارمیشن دیں. اور پولیس کے پاس قانون شہادت کے تحت کسی بھی انفارمر کا نام ڈسکلوز کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو صیغہ راز میں رکھتی ہے قانون شہادت کے آرٹیکل 7 کے تحت. تو لہٰذا وہ اپنے پولیس کو اپنا دوست نہیں، اپنا محب وطن پاکستانی سمجھے. دنگی دوست تو بکھر بھی جاتا ہے نا، بچھڑ بھی جاتا ہے، ڈس ایگری بھی ہو جاتا ہے اپنے معاملات سے، لیکن پولیس واحد وہ ادارہ ہے جو آپ کا آخر تک ساتھ دے گا. لہٰذا پولیس پہ اعتماد کریں اور پولیس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تمام معلومات شیئر کریں. اسی طریقے سے کرائم کنٹرول ہوگا اور ہو رہا ہے، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے. ہمیں دور پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو معاملات کو پھر دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا، جزاک اللہ. نہیں آپ کا شکریہ. تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن بھی لیں گے، جو آپ کی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ، میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا جو تصویر دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ سر اٹھ کے تھوڑا سا آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے. نہیں بس آپ مرغی بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جڑے تھے ہمارے ساتھ. آپ آج کا انٹرویو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے ساتھ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ دیکھتے رہیں ایکسپوز اور سپورٹ کر دیجیے گا. جنہوں نے میری ویڈیو پسند آئی تو لازمی چینل سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.